جب معصومین، اب 8واں امام نہیں، سارے امام معصوم قیامت کی سختی بتا رہے ہیں، 50,000 سال کا دن بتا رہے ہیں، سورج کا سوا نیزے پہ آنا بتا رہے ہیں، ہر آدمی کا اس طرح سے اپنے گناہوں کی جانب متوجہ ہونا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے. یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی کہتے ہوں گے نفسی نفسی، کہ ہمیں تو اپنے فکر لگی ہے، تمہاری کیا مدد کرے. یہ صحیح ہے کہ غلط اپنی جگہ، لیکن مشہور بہت ہے. اور پھر پل صراط کی تفصیل آ گئی جو کل میں بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا. تو کیا آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ امام کے مخلص چاہنے والوں نے امام سے نہیں پوچھا ہوگا کہ پھر فرزند رسول اس سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ کل میں نے سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کی تھی، وَكَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا. پل صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا، کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ مختلف روایتوں میں آیا، اب سنیے اس کا ایک مختصر جواب جو 8ویں امام کی سیرت اور ہمارے لیے پیغام. کیا کہا؟ میرے بھائی بہن میں صبر کر رہا ہوں. اتنا بڑا الزام، اور جس اولاد کے بارے میں لگایا گیا وہ بھی عام اولاد نہیں ہے، آگے امام معصوم ہے، وہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا جو کہنے کی ہمت تو یزید کو بھی نہیں ہوئی. کسی امام معصوم کے بارے میں یزید نے کبھی ان کی ولادت یا اصل کے حوالے سے اعتراض نہیں کیا. یہاں 9ویں امام پہ یہ اعتراض ہو رہا، اور یزید نہیں کر رہا ہے. بھائی بہن کتنی بار یہ جملہ کہوں تو انہیں امامت لگ رہی ہے، تو خود صبر کر رہا، اور کہا ہر مومن میں صبر ہونا چاہیے. اب دیکھیے فرزند رسول، یہ جو قیامت کا عذاب قرآن بھرا پڑا ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں اور پھر پل صراط روایتیں بھری پڑی. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قبروں سے تو ہر ایک اٹھایا جائے گا، لیکن کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو میدان قیامت میں رکیں گے ہی نہیں. قبر سے اٹھائے جائیں گے اور سیدھا جنت میں پہنچائے جائیں گے. لیکن لفظ جو روایت میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا عورتیں کہتی ہیں نا اپنے چھوٹے بچوں سے، میوں میوں چلو، میوں میوں چلو. اس طرح سے نہیں کہا کہ ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے پورا میدان قیامت کراس کریں گے. یہ اوپر جا رہے ہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں. اگر عام حالات ہوتے تو ان کو دیکھ کے ہاتھ بھی ہلاتے، وہاں تو اپنی اتنی بری حالت ہوگی. خالی چلے میدان قیامت نہیں، پل صراط پر سے یہ اڑتے ہوئے جائیں گے. بات تو پوری ہو گئی کہ جہنم میں سے گزرے، مگر پل صراط پہ قدم رکھ کے نہیں گزرے، پل صراط پر سے اڑتے ہوئے گزرے، اور سیدھا انہوں نے قبر سے ٹیک آف کیا اور جنت کے اندر لینڈ کیا. ارے یہ کون سا گروہ، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. ہمارے آپ کے لیے امام نے کہا کہ پورا میدان قیامت یہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی حالت کو بھول جائے گا. یہاں اتنی میں نے کیفیت بتائی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں. حتیٰ یہاں تک روایت میں ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر کفن کے ننگے میدان قیامت میں آئیں گے، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیسا ذلت اور رسوائی کا موقع ہوگا. کہا وہاں کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، توجہ ہی نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے. لیکن ان کو دیکھ کے سب حیران، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر سے کام لیتے تھے. انما یوفی الصابرون، جو قرآن کہتا ہے کہ صابروں کو ہم وہ جزا دیں گے بغیر حساب. وہ قبر سے اٹھیں گے اور سیدھا جنت میں جائیں گے. ایک طرح سے مجھے انڈیا کا نہیں پتا، پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بہت گرمی ہوتی ہے، جیسے ملتان کے بعض علاقے یا میاں والی کا علاقہ. وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے لیے تو جہنم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جائیں گے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے، جہنم کا دروغہ کہے گا، وہ اصلی دروغہ. کچھ لوگ مجھے بھی دروغہ جہنم سمجھتے ہیں، وہ اصلی دروغہ. ارے یہ جہنم کا گرمی کا آگ کا عذاب کہاں ملتان سے آ رہے ہیں یا میاں والی سے آ رہے ہیں؟ وہیں کے لوگ کہتے ہیں. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، کہا اتنی گرمی جھیل کے آ رہے ہیں. یہ تو خیر ایک جوک ہے، لیکن وہ یہی کہیں گے صبر کرنے والے. یعنی اللہ کہے گا خدا بندہ یہ ان کو تو نے فلائی کرا کے بھیج دیا، ہمیں کیوں یہاں کھڑا کیا ہے میدان میں؟ کہا یہ دنیا میں آلریڈی اتنی مصیبتیں برداشت کر چکے ہیں کہ جو تکلیف تم یہاں برداشت کر رہے ہو نا، سمجھو یہ برداشت کر کے آئے ہیں، چنانچہ براہ راست ان کو جنت میں بھیجا جا رہا. ہماری بچی کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کی زیادتیوں پر
اگر وہ صبر کر رہی ہے شوہر کی زیادتیوں پر تو اس کو کتنا اجر مل رہا ہے. وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے, اس کو نہیں پتا اسے فرسٹ کلاس کے اس پلین کا ٹکٹ مل رہا ہے جو اسے قبر سے سیدھا جنت میں پہنچائے گا. ہمارے بچے کو, لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بیوی کی بد زبانی پہ وہ صبر کر رہا ہے, یہ صبر جو ہے اس کو جنت کا حقدار بنا رہا ہے پلین میں بٹھا کر, اور وہ بھی فرسٹ کلاس کے اندر.